أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین کرام، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مجھے ایسا لگا کہ صرف میں نے تنہ درود شریف پڑھ لیا ہے. آپ حضرات خاموش رہے، آواز بلند پڑھیے. کئی لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں نیند بھی ہے، ذرا بآواز بلند ایک بار درود شریف پڑھیں. آپ آواز بلند میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مدرسہ رحیمیہ صدیقیہ کا یہ جلسہ دستار بندی ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. اور منتظمین نوجوانان جن حضرات نے اس جلسے کے انعقاد کے لیے جد و جہد کیا ہے، اللہ ان کے جد و جہد کو بے انتہا قبول فرمائے. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، چونکہ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے، اس لیے موضوع سے متعلق کچھ مختصر سی بات، اور ہمارے ناظم جلسہ نے بیٹھتے ہوئے کہا 30 منٹ کے لیے وقت ہے. بہرحال جتنی بات کہہ سکوں گا بہرحال عرض کروں گا. ویسے آپ حضرات ہم سے اچھی طرح واقف ہیں، اور جب کبھی موقع ملتا ہے مسجد میں کہ جمعہ کا دن آتا ہے، بہرحال میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ مدرسہ حسینیہ صدیقیہ، مدرسہ حسینیہ صدیقیہ، حسینیہ کن کے نام سے منسوب؟ اچھا، تو یہ مدرسہ حسینیہ صدیقیہ، حسینیہ حضرت مولانا صدیق حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے. اور صدیقیہ یہ جہاں بیٹھے آپ حضرات، اس جگہ کو وقف کرنے والی ایک نیک خاتون تھیں، صدیق النساء صاحبہ. بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لاولد تھیں، اور اس جگہ کو انہوں نے مدرسے کے لیے وقف کیا تھا. تو اس طرح سے حضرت مولانا عبدالرب نشتر صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں آتے تھے، بڑے عالم تھے، اور انہی کی کوششوں سے، اور کہتے ہیں کہ جو شخص یا جو قوم احسان فراموش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر محسنوں کو اتارنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ احسان فراموشی سے ہماری حفاظت فرمائے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے وہ اللہ کا کیا شکر ادا کر سکتا ہے. مولانا عبدالرب نشتر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی جد و جہد کی، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مستان صاحب کا بھی نام لیا جائے. جو حضرات جانتے ہیں ان کی بھی بڑی جد و جہد رہی. اور صدیق النساء صاحبہ نے
مدرسے کے لیے بڑی جگہ وقف کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک کہ یہ مدرسہ باقی رہے گا، یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، اس کا اجر و ثواب ان کے قبر میں ان تک پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی اچھے کام کے لیے، کار خیر کے لیے، مسجد مدرسے کے لیے یہ ہمیں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد زمین تو لکھ گئی تھی، انہوں نے دے دیا تھا، اس کے بعد چند حضرات نے کوشش کر کے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور حافظ فرید صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بھی استاد ہیں، اس مدرسے کے پہلے استاد تھے، اسی بستی کے رہنے والے تھے، ان کو مقرر کیا گیا تھا، 75 روپے ان کی تنخواہ تھی، اور پھر ہمارے گھر سے یعنی ہمارے والد صاحب کے گھر سے 15 دن کے کھانے کا انتظام، ہمارے چچا کے گھر سے 15 دن کے کھانے کا انتظام۔ وہ پہلے استاد تھے اس مدرسے کے، اور ابتدائی طور پر مسجد سے اس کا نظام شروع ہوا تھا، پھر بعد کے دنوں میں کچھ لوگوں نے کچھ عمارت بنائی، پھر مستان صاحب نے چندہ کیا، سامنے کی عمارت میرے علم میں انہوں نے بنائی۔ بہرحال کافی جد و جہد انہوں نے کیا ہے، اور جن حضرات نے اس کے لیے جد و جہد کیا ہے ان کو فراموش کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ یہ مدرسہ ہے کیا؟ میں اگر آپ سے سوال کروں یہ مدرسہ کیا ہے، آپ کہیں گے یہ سوال بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ یہ ہے، سامنے بلڈنگ ہے، عمارت ہے۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کے 4 ارکان ہیں، اگر وہ ارکان پورے ہوتے ہیں تو مدرسہ معیاری ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگر اس کے ارکان پورے نہیں ہیں وہ مدرسہ بلا شبہ غیر معیاری ہے۔ مدرسے کا مقصد کیا ہے؟ مدرسے کا موضوع کیا ہے؟ میں آپ کو آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جن بچوں نے قرآن کریم کی حفظ کے تکمیل کی ہے اور آج دستار بندی ہے، بہرحال ان کو بھی مبارکباد، اور اساتذہ کرام جنہوں نے جد و جہد کی ان کو بھی مبارکباد، منتظمین جنہوں نے اس کے لیے جد و جہد کیا ان کو بھی مبارکباد۔ کہ اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور تمام لوگوں کے جد و جہد کو قبول فرمائے۔ مدرسہ کیا ہے دوستو اور بزرگوں؟ یہ مدرسہ جو ہے، مدرسہ حسینیہ صدیقیہ بھی ایک مدرسہ ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے کا سب سے پہلا رکن جو ہے وہ ایک عمارت ہے۔ بھئی کوئی جگہ تو ہو بیٹھنے کی جہاں تعلیم و تعلم ہو، کوئی جگہ تو ہونی چاہیے نا۔ وہ جگہ عالیشان بھی ہو سکتی ہے، وہ جگہ ایک جھوپڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ جگہ ایک درخت کا سایہ بھی ہو سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہندوستانی نہیں پوری ایشیا کا بڑا ادارہ ہے، اس کی بھی جو ابتدا ہوئی ہے انار کے درخت کے نیچے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور تمام مدارس کا شجرہ نسب اگر دیکھیں گے صفہ سے جا کے ملتا ہے۔ یہ صفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے، اور اسی کی ایک طرح چبوترا بنایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس لیے ہے؟ فرمایا کہ یہاں تعلیم ہوگی، یہ تعلیم کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ نے اپنے لیے پہلے گھر نہیں بنایا، بلکہ سامنے خالی جگہ ہے۔ پوچھا کس کی جگہ ہے؟ بتایا گیا سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرپرست کو بلایا اور کہا بھائی ہم مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یہ جگہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ شوق سے بغیر قیمت کے لے لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یتیم بچوں کی جگہ ہے، ہم قیمتاً لینا چاہتے ہیں۔ اور قیمت طے ہوئی، 10 درہم کی قیمت طے ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ ابوبکر تم اس کی قیمت ادا کرو، اور فرمایا کہ جب تک یہاں سجدے ہوتے رہیں گے قیامت تک تمہاری قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ بنایا، وہ پہلا مدرسہ ہے اسلام کا، اور اس مدرسے کا نصاب قرآن تھا، اور اس قرآن کے ذریعے بڑے بڑے صحابہ، اور میں کہتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں سے کہ وہیں سے پڑھے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عمرو بن العاص ہیں،
اور میں کہتا ہوں پوری دنیا کو ایک طرف جمع کر دو، ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق کو جمع کر دو، مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا کو ایک طرف جمع کر دو، ایک طرف عمر بن خطاب کو جمع کر دو، مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کو ایک طرف جمع کر دو اور ایک طرف سعد بن ابی وقاص کو کھڑا کر دو، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے شاگردوں کو تیار کیا ہے۔ اور مولانا جمیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے اسلام کا پہلا مدرسہ صفہ سے شروع ہوا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ عرش پر قائم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مدرسہ عرش پہ شروع کیا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تقلید فرمائی اور اللہ تعالیٰ معلم ہے اور حضرت آدم علیہ السلام متعلم ہے، اور جہاں معلم اور متعلم جمع ہو جائے اسی کا نام مدرسہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے معلم ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے متعلم ہے، اور پھر وہاں سے یہ نظام چلا ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی نظام ہے۔ اور مدرسہ میں نے کہا کہ بہرحال وہ مدرسہ چاہے بڑی عمارت میں ہو یا مدرسہ چھوٹی عمارت میں ہو، چھوٹی جگہ میں ہو، چھوٹے بڑے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق اصل میں اخلاص سے پڑتا ہے، اس کے طلبہ سے پڑتا ہے، اس کے اساتذہ سے پڑتا ہے، اس کے منتظمین سے پڑتا ہے، اس کے معاونین کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ تو پہلی بات تو مدرسہ، آپ کے سامنے مدرسہ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ، طالبان کیسے لوگ ہیں، کس مقصد کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ جس مدرسے کے طلبہ مخلص ہوں گے، محنتی ہوں گے، وہ مدرسہ اعلیٰ درجے کا معیاری ہوگا، اور جہاں کے طلبہ ایسے نہیں ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ غیر معیاری ہوگا۔ طلبہ کے اندر اخلاص اور محنت، جد و جہد، اخلاص۔ نظام الملک الطوسی ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے پیسے سے بڑا مدرسہ بنایا اور شروع کیا۔ چندے کا کوئی نظام نہیں ہے، بادشاہ وقت نے شروع کیا مدرسہ، اور طلبہ آئے، اساتذہ آئے، مدرسہ شروع ہو گیا۔ ایک زمانے کے بعد کسی نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کا سارا پیسہ برباد ہو رہا ہے، کیوں بھائی؟ فرمائی اس لیے کہ وہاں جو طلبہ پڑھنے والے ہیں ان کے مقاصد صحیح نہیں ہے، ان کی نیت درست نہیں ہے، مدرسہ بیکار ہے۔ بادشاہ نے سوچا ختم کر دے، لیکن سوچا پہلے ذرا ہم خود اپنے طور پر معلوم تو کریں۔ لہذا بادشاہ نے بھیس بدلا، اور بھیس بدل کے جا کے مدرسے میں طلبہ سے پوچھنا شروع کیا۔ ایک سے پوچھا بھائی آپ کس لیے پڑھنے آئے ہو؟ اس نے کہا ہمارے والد صاحب بڑے مفتی ہیں، ان کے انتقال کے بعد ہم کو بھی وہ جگہ ملے گی۔ ایک اور طالب علم نے کہا ہمارے والد صاحب قاضی ہیں، ان کے انتقال کے بعد قضا کا عہدہ ہم کو ملنے والا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور بادشاہ نے طے کیا کہ ہم کو مدرسہ بند کر دینا ہے۔ پڑھنے والوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، بند کر دیں گے مدرسہ۔ لیکن جب لوٹ رہا تھا تو آگے دیکھا کہ ایک طالب علم ہے جو جناب جلائے پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ نے سوچا اسے پوچھ لیتے ہیں، اور جا کے سلام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہم سے بات نہیں کریں گے، تو اس طالب علم نے کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کس لیے آئے ہیں؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم جانیں ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، اور اللہ کو راضی کرنے والا علم ان کتابوں کے اندر ہے۔ لہذا ہم اللہ کے رضا کو معلوم کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے طریقے کو ہم جانیں گے، پھر اللہ کو راضی کریں گے۔ بادشاہ نے کہا یہ نیت ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کیا کہ پورا نظام ایک طالب علم کے لیے شروع کیا، اور وہی طالب علم امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ مدرسے کے طلبہ محنتی اگر ہیں، اور کھانے پینے کا جہاں تک سوال ہے دوستوں اور بزرگوں، مدرسے میں کھانا جیسا ملتا ہے آپ جانتے ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت داخلے کے لیے تشریف لے گئے، پڑھنے کے لیے گئے۔ لہذا محتمیم صاحب نے کہا کہ بھائی
یہاں جتنے طلبہ کی گنجائش تھی تمام طلبہ کا داخلہ ختم ہو گیا ہے. ہاں البتہ آپ اگر رہنا چاہیں تو رہنے کی جگہ مل جائے گی, آپ پڑھنا چاہیں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی, کھانے کا نظام نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں وہ جو گھر کے جو لوگ تھے نا, گاؤں کے بستی کے محلے کے جو لوگ تھے, ہر آدمی نے ایک ایک طالب علم کی ذمہ داری لے رکھی تھی اور تمام لوگوں نے ذمہ داری لے لی تھی, کوئی خالی نہیں تھا. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو طالب علم بن کے گئے تھے, کہا حضرت منظور ہے, کھانے کا انتظام ہم کر لیں گے, اجازت آپ دے دیں. اور آپ کو معلوم ہے کیسا انتظام کیا, پورا سال, ایک دن دو دن, مہینہ دو مہینہ نہیں, پورے سال شاہ عبد القادر صاحب نے رات کو جب مدرسہ بند ہو جاتا تھا دیوبند کے گلیوں میں جاتے, فروٹ کے دکان کے سامنے, پھل کے دکان کے سامنے چھلکے جو پھلوں کے ہوتے تھے, سبزی وغیرہ کے لے آتے, حضرت دھو کر ابال کر یا ویسے ہی کچے کھا لیا کرتے تھے. ایک سال تک اس طرح محنت کیا ہے, اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. اور دارالعلوم دیوبند کے تو طالب علم بہرحال میں عرض کر رہا تھا, ایک طالب علم دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ہیں حیات مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے زمانے میں ایک طالب علم آیا اور کٹورے میں وہ شوربہ لے کے آیا. مدرسے کا شوربہ آپ نے نہیں کھایا, اندازہ نہیں ہوگا, بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے. اب تو الحمدللہ نظام اچھا ہو گیا ہے, لیکن پہلے بہرحال ایسا ہوتا تھا. ایک طالب علم آیا اور وہ شوربے کا پیالہ لے کے آیا اور حضرت کے سامنے رکھ کے کہنے لگا, یہ شوربہ ہے, اس سے تو وضو کرنا بھی جائز ہو جائے گا, یہ تو بالکل پانی کی طرح ہے, سختی کے ساتھ. اور حیات مولانا شاہ رفیع الدین صاحب بڑے عالم ہیں, محتمیم ہیں, بڑے بزرگ ہیں, اور ایک طالب علم گستاخی کر رہا ہے. حضرت نے اوپر سے نیچے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا طالب علم نہیں ہو سکتا ہے, یہ کہیں اور کا ہے. خیر رجسٹر چیک کیا تو معلوم ہوا کہ رجسٹر میں اس کا نام ہے. مطبخ کے باورچی نے کہا روزانہ یہ کھانا لے جاتا ہے, لیکن اور جب تحقیق ہوا تو معلوم ہوا یہ اصل میں بازار میں کام کرتا ہے, نام لکھا رکھا ہے, یہ طالب علم نہیں ہے. تو اساتذہ نے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب سے کہا کہ حضرت ہم تو طلبہ کو رات دن حاضری لیتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, آپ کو کیسے اندازہ لگا, ہم کو نہیں معلوم ہوا, کیسے آپ نے سمجھا کہ یہ طالب علم نہیں ہے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا, محتمیم بننے سے پہلے خواب دیکھا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تمام طالب علم جو آ رہا ہے, کوئی کٹورا لے کر, کوئی بالٹی لے کر, کوئی کچھ اور لے کر, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھرتے چلے جا رہے ہیں, وہ ان کی شکل. فرمایا کہ اس خواب میں میں نے اس طالب علم کو نہیں دیکھا تھا, اس لیے میں نے کہا یہ طالب علم نہیں ہو سکتا ہے, اور معلوم کیا تو واقعی طالب علم نہیں ہے. طالب علم کیسے لوگ تھے, اللہ اکبر. یہ محنت جو ہے نا, مشقت بہت بڑی چیز ہے. امام شافعی, یہ بزرگوں کا نام لیتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ نے 50 علم عطا فرمایا تھا. سن رہے ہیں نا آپ لوگ, دلچسپی ہے. ارے بولیے ہاں یا نہ تو بولو بھائی, نہیں بولو گے تو آخر دعوانا, کیوں اپنا گلا دکھائے, ویسے بھی گلا پست ہے, 2 روز سے دوا لے رہے ہیں گلے کے لیے, اور اگر سننا چاہتے ہیں تو سنائیں گے. یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے, مدرسے کی تاریخ ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے. سننا چاہتے ہیں نا, تو میں کیا کہہ رہا تھا وہ ذرا بتا دیجیے آپ. میں کیا کہہ رہا تھا وہ تو بتائیے. الحمدللہ آپ تو جاگے ہوئے ہیں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا. اللہ نے 50 علوم, 50 علم کا ماہر بنایا تھا. نحو کے بھی ہیں, صرف کے بھی ہیں, تفسیر کے بھی ہیں, حدیث کے بھی ہیں, منطق کے بھی ہیں, فلسفہ کے بھی ہیں. 50 علوم کے ماہر. یہاں تو کوئی 1-2 علم میں ماہر بھی بڑا مشکل سے ہوتا ہے, 50 علم کے ماہر. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے اللہ نے علم نہیں دے دیا ہے, 3 باتوں کی وجہ سے. وہ 3 باتیں یاد رکھیں گے آپ. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 باتوں کی وجہ سے اللہ نے یہ علم دیا ہے. پہلی بات تو کہا سحوری کا سحوری الغراب,
میں اس طرح جاگتا تھا روزانہ جیسے کوا تمام پرندوں میں سب سے پہلے جاگا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ نے کہ اور پرندوں کے مقابلے میں کوا سب سے پہلے بیدار ہوتا ہے نا؟ فرمائے کہ انسانوں میں، تمام انسانوں میں پہلے میں بیدار ہوتا تھا اور تہجد کے وقت سے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ ایسے ہی اللہ نے علم نہیں دے دیا، محنت محنت محنت۔ فرمایا کہ صبری کا صبر الجبال۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس طرح صبر کیا ہے جیسے پہاڑ صبر کرتا ہے۔ پہاڑ کیسے صبر کرتا ہے؟ آپ نے پہاڑ کو دیکھا ہوگا، چٹان کو دیکھا ہوگا، اپنی جگہ جمع ہے تو جمع ہے، سردی ہو، گرمی ہو، جارا ہو، برسات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی جگہ جمع رہتا ہے نا۔ فرمایا کہ ایام طالب علم میں بڑے مسائل آئے، بڑی مشکلات آئیں، بڑی رکاوٹیں آئیں، لیکن میں جمع رہا بہرحال۔ فرمایا تیسری بات سیری کا سیری برید، کہ میرا چلنا ویسے تھا جیسے ڈاکیا کا چلنا ہوتا ہے، کہ ڈاکیا جیسے ہر گھر جاتا ہے خط پہنچانے کے لیے، ایسے ہی میں سنتا تھا کسی عالم کے بارے میں کہ فلاں جگہ ہے، کسی علم کے ماہر عالم، میں ان کے پاس جاتا، گھر گھر، دروازے دروازے۔ اس زمانے میں یہ مدرسے کا نظام نہیں تھا، تو بہرحال اس طرح میں نے جدوجہد مشقت کیا ہے تو اللہ نے یہی عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز مدرسے کا رکن، ایک مدرسے کی بلڈنگ، مدرسے کی عمارت جیسی کیسی بھی ہو، اور دوسری بات اس کے طلبہ اور طالبات جتنے محنتی ہوں گے، جتنے مخلص ہوں گے اور جی جان سے لگنے والے ہوں گے، مدرسہ اتنے ہی کامیاب ہوگا۔ اور پھر تیسری بات فرمایا کہ مدرسے کا تیسرا رکن ہے یہ معلم اور اساتذہ۔ اساتذہ جتنے مخلص، جتنے محنتی، جتنے بہتر ہوں گے، مدرسہ اتنا معیاری ہوگا۔ اور کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے کہ کم تنخواہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے لیکن بڑے خلوص کے ساتھ کام کیا ہے۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ ہمارے گھر بھی تشریف لائے تھے۔ حضرت بڑے اعلیٰ درجے کے اللہ کے ولی اور بڑے عالم، بڑا اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت کا مدرسہ بڑا، ہم نے وہاں پڑھا ہے۔ اور یہ حضرت مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، چلے گئے آپ نے بھی وہی پڑھا ہے، اور مفتی جمال اکبر صاحب چلے گئے شاید کہیں، تو انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ تو حضرت مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں جلسہ ہو رہا تھا، حضرت مولانا علی میاں تشریف لائے تھے، تو تنخواہیں کم تھی۔ اساتذہ نے حضرت مولانا علی میاں سے کہا کہ حضرت آپ حضرت سے کہیے تو کچھ تنخواہ کا اضافہ کر دیں گے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے اس جامعہ عربیہ کے حضرت مولانا صدیق صاحب کے مدرسے کی اساتذہ کو جو ایک واقعہ سنایا، انہوں نے اساتذہ کہا کہ دیکھو بھائی، ایک زمانے میں دہلی میں جب قحط پڑا تو قحط پڑنے کے بعد غالب کا ایک دوست تھا، غالب اور وہ دوست دونوں دہلی میں رہتے، شعر و شاعری، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، لیکن دہلی میں جب قحط پڑا تو غالب کا وہ دوست جو ہے کلکتہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ غالب سے بھی بہت کہا کہ آپ بھی چلے، لیکن غالب نے کہا نہیں کہ مجھے نہیں جانا ہے، دہلی میں رہنا ہے، لیکن وہ دوست جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ ان اساتذہ کو سنا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تنخواہ کے اضافے کے لیے سفارش فرما دیجئے۔ غالب کا وہ دوست جب تیار ہو کے آیا، جانے کے لیے آخری سلام کرنے آیا غالب کے پاس، تو غالب نے کہا بھائی دلی کلکتہ جا رہے ہو تو وہاں کے خدا سے میرا سلام کہنا۔ اس کے دوست نے کہا کیا کلکتہ کا خدا الگ ہے، دلی کا خدا الگ ہے؟ فرمائے جب یہاں کا بھی خدا وہی ہے جو وہاں کا ہے تو پھر دلی چھوڑ کے کیوں کلکتہ جا رہے ہو؟ حضرت نے یہ سنایا اور اساتذہ سے یہ بتلایا کہ آپ نے جب طے کیا ہے کہ اللہ کے لیے مدرسے میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح کھلائے، جس طرح رکھے، آپ صبر کے ساتھ رہیے۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کیسے تھے، اللہ اکبر، طلبہ کے ساتھ کیسا معاملہ تھا۔ اس زمانے میں مدرسے میں جو ہے نا وہ یہ فلش سسٹم نہیں تھا، جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس زمانے کی بات ہے، ایسے کھلے ہوئے بیت الخلا ہوتے تھے اور اس کو صاف کیا جاتا تھا۔
تو روزانہ شام کو بیت الخلا 8-10 بیت الخلا سب گندا ہو جاتا تھا، بے انتہا گندا ہو جاتا تھا. لیکن صبح کو اساتذہ طلبہ دیکھتے تھے کہ وہ صاف ہے. اب کیا کریں، یہ مفتی صاحب تشریف لے آئے، وہاں حضرت کو جانتے ہیں، تو روزانہ صاف، پتہ نہیں چلتا تھا کون یہ کام کر رہا ہے. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کو جو ہے زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہ میں وہیں تھے، کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے بہرحال قضائے حاجت میں گیا، آہستہ آہستہ چاندنی رات ہے، ہم نے دیکھا کہ بیت الخلا کو کوئی صاف کر رہا ہے. پانی اٹھا کے بیت الخلا کو کون صاف کر رہا ہے؟ قریب دیکھا مولانا صدیق صاحب مدرسے کے محتمین، اتنا اللہ نے علم دیا، اتنے بڑے ولی ہیں، لیکن وہ بیت الخلا کو صاف کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہاں قضائے حاجت، میں تو لوٹ گیا اندر روم میں بیٹھ گیا، دیکھے کیا کرتے ہیں. حضرت نے بیت الخلا صاف کیا، پھر ٹیوب ویل پہ جا کے غسل فرمایا، پھر مسجد کے صحن میں آ کے تہجد کی رکعت پڑھی ہے. ایسے لوگ تھے اصل میں جو مدرسے کے چلانے والے. حضرت کا اخلاص ہے کہ آج جنگل میں مدرسہ شروع ہوا، لیکن آج اتنا بڑا ادارہ ہے، تقریباً 5000 کے قریب طلبہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو بہرحال اساتذہ جیسے ہوں گے، اللہ نے مقدر میں جو رکھا ہے وہ رکھا ہے. محنتی اساتذہ ہوں، مخلص اساتذہ ہوں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ نواب بھاولپور کے نواب، انہوں نے وہاں کے علماء نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ایک مدرسہ بنائیے، اللہ نے بڑا آپ کو پیسہ دیا ہے. لہذا نواب بھاولپور نے بڑا مدرسہ بنا دیا. اور مدرسہ بنانے کے بعد یہ کیا انہوں نے کہ بھئی اس مدرسے کو چلانے والا کون ہے؟ علماء نے کہا کہ آپ مدرسہ بنا لیجئے اور ہم اس ہیرے کو ڈھونڈ کے لائیں گے. جب مدرسے کی تعمیر مکمل ہو گئی، نواب بھاولپور نے کہا بھئی کس کو آپ نے ڈھونڈا؟ تو علماء نے کہا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہیں، اگر وہ آ جائیں گے تو مدرسہ میں 4 چاند لگ جائے گا. نواب صاحب نے کہا حضرت کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہاں بتایا گیا 5 روپیہ ماہانہ. اس زمانے کی بات ہے، 5 روپیہ وہی تنخواہ ہوتا تھا. 5 روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے. نواب صاحب نے کہا آپ جا کے حضرت سے کہیے ہم 100 روپے تنخواہ دیں گے. کہاں 5 روپے تنخواہ ہے، کہاں 100 روپیہ تنخواہ. ذہن میں کہا حضرت آ ہی جائیں گے. بھئی کسی کو 5 کی جگہ 100 روپیہ ملے، بہانہ تو یار ہو جائے گا نا. علماء بڑے خوش کیا تو حضرت آ جائیں گے. علماء گئے حضرت کی خدمت میں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خاطر تواضع کیا، پھر پوچھا کیسے آئے. پوری تفصیل بتایا کہ نواب بھاولپور نے مدرسہ بنایا ہے اور ان کو ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 100 روپے وہ ماہانہ تنخواہ دیں گے، آپ چلیں. آج ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. کون کہتا بیوقوف ہے جو 5 روپے کو چھوڑ کے وہ 100 روپیہ کی جگہ کے بجائے یہ 5 روپے پہ ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء سے کہا کہ بھائی 5 روپے تنخواہ ہے، 3 روپیہ ماہانہ میرا خرچ ہے، 2 روپیہ میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیتا ہوں میں. اب اگر 100 روپیہ تنخواہ ہوا تو میرا خرچ تو 3 روپیہ رہے گا. یہ 97 روپے جو ہے یہ دینے کے لیے پورا مہینہ غریبوں کو ڈھونڈتے ہم رہ جائیں گے. فرمایا کہ مجھے نہیں جانا ہے. یہ اصل میں اخلاص تھا. ایسے اساتذہ تھے جس کی وجہ سے بہرحال یہ مدارس کامیاب تھے. اخلاص کی بنیاد تھی، اور جتنا زیادہ مخلص ہوگا اتنی دور تک وہ ادارہ چلتا رہے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ تمام اس کے معاونین کو، منتظمین کو اخلاص عطا فرمائے. تو ایک تو طلبہ اور طالبات ہیں، اس میں پڑھنے والے ہیں، پھر اساتذہ ہیں. اساتذہ کو جدوجہد درد کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ طلبہ کو بہرحال پڑھانا چاہیے. اور پھر آخری چیز جو ہے معاونین، منتظمین. یہ معاونین جو ہوتے ہیں، منتظمین ہوتے ہیں. ایک بات میں آخری بات کہوں گا، شاید وقت پورا ہونے والا ہوگا. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم تھے اور بڑے کامیاب استاد تھے. ترمذی کا درس دیا کرتے تھے، بڑا مشہور تھا. ترمذی شریف ہم نے حضرت سے ہی پڑھی ہے. تو حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جب کبھی کسی مدرسے کے جلسے میں جاتے،
مسجد کے جلسے میں جاتے، سنگ بنیاد میں جاتے، تو یہ جملہ خاص طور پر حضرت فرمایا کرتے، وہی جملہ آج میں دہرا رہا ہوں آپ لوگوں سے. سن رہے ہیں نا؟ توجہ ہے نا؟ جگہ ہیں کہ سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں نا؟ ویسے تو معمول ہے یہاں کا، سنتے ہیں 2 بجے رات تک جلسہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بنگلور میں ہم رہتے ہیں، 10 کے بعد آپ جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہوتی ہے. پہلے رائٹنگ میں اجازت لینی پڑتی ہے. 10 کے آگے کا سوال ہی نہیں. ہمارے ہاں تو 10 کے بعد شروعات ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ مائک کی گھونگو جو لگا ہوا ہے، جب یہ شروع ہوا تو وہاں گھر تک ایسی آواز گھرگھراہٹ کی آ رہی تھی. میں سن رہا تھا، پتہ نہیں آواز سمجھ میں. اب جو لوگ سن رہے ہیں بعد میں پوچھیں گے تو پتہ چلے گا ان کے سمجھ میں بات آ رہی تھی یا نہیں. یہ دیر تک وہ ایک الگ موضوع ہے مستقل، کہ رات میں کب تک کے اور کہاں تک کتنی آواز کا استعمال، یہ اپنی جگہ بہرحال. لیکن دوستو اور بزرگوں، یہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ. کو حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بندو ان مدارس کی قدر کرو، مدرسے والوں کی قدر کرو، پڑھانے والوں کی قدر کرو، پڑھنے والوں کی قدر کرو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ کے لیے مدرسے کی مخالفت مت کرو. اگر مدرسے کی تم نے مخالفت کیا، تمہاری نیکیاں سلب ہو جائیں گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن خامسا والا فتولک. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ عالم بن جاؤ. عالم بن جاؤ بہت بڑی بات ہے. مگر آج کہیں گے کہ مولانا عالم بن کے کیا ہوتا ہے؟ کتنے عالم ہیں اور کس طرح معاش کے لیے پریشان ہیں. مدرسوں میں، مسجدوں میں، ہے نا، پریشان ہوتے ہیں نا. کم تنخواہ ہوتی ہے، اوپر سے پریشانی. اور میں کہتا ہوں ہر مسجد میں، ہر محلے میں چھٹ کھوپڑی لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے نہیں ہوتے ہیں. ہر مسجد میں، ہر محلے میں کچھ چھٹ کھوپڑی لوگ ہوتے ہیں جن کا منشا ہوتا ہے امام کے پیچھے پڑے رہو، مولوی صاحب کے پیچھے پڑے رہو، ہر طرف سے تنقید ان کو کرتے رہو. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ امام رہا تو میں مسجد میں نہیں آتا ہوں، اسے پہلے نکالو مسجد سے، میں آؤں گا ورنہ نہیں. ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں. یہ چھٹ کھوپڑی پاگل لوگ ہیں اصل میں، جو بلا وجہ امام سے، بلا وجہ علماء سے پنگا لیتے ہیں. اللہ کے بندے کم تنخواہوں پہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں. ایک مفتی مظفر حسین صاحب فرمایا کرتے تھے، ان علماء کی قدر کرو بھائی، بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں یہ. اور یہی علماء تو ہیں، آپ دنیا میں آتے ہیں سب سے پہلے آپ کے کان میں اللہ کا نام ڈالنے والے، سنانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء ہی تو ہوتے ہیں. جوان ہوتے ہیں، پھر آپ کو شریک حیات کی تلاش ہوتی ہے، حلال کرنا ہوتا ہے. علماء ہی تو ہوتے ہیں جو نکاح پڑھا کے حلال کرتے ہیں. اور پھر جب دنیا سے جاتے ہیں، نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ یہی علماء تو ہی پڑھاتے ہیں نا. اور درمیان میں علماء کو گالیاں آپ دے رہے ہیں. کچھ سوچو آپ کیا کر رہے ہو. یہ آبادی میں 1-2 آدمی ہوتے ہیں، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے لیے یہ کام مت کرو، ورنہ من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر. یہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جو آدمی کسی عالم سے بلا وجہ بغض رکھتا ہے، اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین زور سے بولو بھائی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو حضرت فرماتے تھے ان مدارس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، تعاون کرو. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے، مدرسے میں کچھ غلط ہو رہا ہو، مدرسے کا حساب و کتاب صحیح نہ ہو، مسجد کا نظام صحیح نہ ہو، پوچھنے کا حق ہے. ہر مسلی کو پوچھنے کا حق ہے. احترام کے ساتھ پوچھو. مدرسے میں ہر پوری بستی والوں کا حق ہے کہ مدرسے کا تعاون کرنا چاہیے. لیکن اگر حساب کتاب جاننا ہو، اور دوسرے کے پوچھنے سے پہلے جو منتظمین ہیں ان کو خود چاہیے کہ سب کے سامنے حساب رکھ دیا کریں. ماہانہ رکھ دیں، نہیں تو سالانہ رکھ دیں. پورے شفافیت کے ساتھ حساب و کتاب اگر صحیح ہے تو پھر پوری بستی کا اعتماد ہوتا ہے. 1995 میں
1995 میں قاہرہ کی ایک مجلس میں شاہ فیصل ایوارڈ، یہ دنیا کا بڑا عالم اسلام کا بڑا ایوارڈ ہے، شاہ فیصل ایوارڈ، شاہ فیصل ایوارڈ افراد موجود تھے اس مجلس میں۔ یہ قاہرہ میں ہو رہا ہے اور 1995 میں ہو رہا ہے، اور اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں عزت علی بیگوچ، جو بوسنیا کے صدر تھے۔ ہمارے جلسے کے صدر کو جیسی میں نے کہا ہے، تو حضرت جی اصل میں صدر ہیں، ان کی نیابت کو آپ فرما رہے ہیں، صدر جلسہ تو ہے، بات ختم ہے۔ تو صدر عزت علی بیگوچ بوسنیا کا صدر تھے، وہ بھی فیصل ایوارڈ یافتہ تھے اور سارے فیصل ایوارڈ یافتہ افراد تھے۔ وہاں سب کو اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ عزت علی بیگوچ نے اپنے مقالے کے اخیر میں 4 سوال اٹھائے اور کہا ان چاروں سوالوں کا جو جواب دے دے صحیح معنوں میں خدمت اسلام کا فیصل ایوارڈ اس کو دیا جائے۔ میں وہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، آپ بھی سنیے، غور کیجئے، واقعی عالم اسلام کا یہ مسئلہ ہے، سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ عزت علی بیگوچ نے اپنے مقالے میں سب سے پہلے یہ کہا، وہ قوم کہ جس پر سب سے پہلے اقرا کی آیت نازل ہو رہی ہے، پڑھو، پڑھنے کے بعد 5 آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں پڑھنے لکھنے سے متعلق نازل ہو رہی ہیں، 5 آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اقرا پڑھو، وہاں سے شروعات ہے۔ جس امت پر، جس قوم پر سب سے پہلے اقرا کا لفظ نازل ہوا ہے اور نبی نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، آج وہ قوم جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پھنسی ہوئی ہے، ظلمت کے آخری پائیدان پہ پہنچی ہوئی ہے، ظلمت کے آخری پائیدان پہ۔ اور مسلمانوں کے تعلیم کا کیا معاملہ ہے معلوم؟ آج جو لوگ ذلت اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ابھی حجاب کا مسئلہ کرناٹک سے اٹھا ہے، اور بھائی سرکاری اسکولوں میں اور دوسروں کی اسکولوں میں جائیں تو حجاب اتار کے جائیں، اگر ہمارے ادارے ہوتے تو یہ مسئلہ نہ پیدا ہوتا۔ آپ غور کیجئے، عیسائی اس ملک میں 2% ہیں، یہ کرسچن 2% ہیں، لیکن عیسائیوں کے اسکول دیکھے، کالج دیکھے، ہاسپٹل دیکھے، گلی گلی، محلے محلے، ہر شہر میں، اور بہترین ادارے ہیں، اور اس ملک میں مسلمان 20% ہیں، ان کے ادارے نہیں ہیں، ان کے کالج نہیں ہیں، ان کے اسکول نہیں ہیں بھی تو معیاری نہیں ہے۔ یہ 20% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ 2% عیسائی، ہر شہر میں ان کا ہاسپٹل، ان کے کالج ہے، کیا کر رہا ہے؟ مسلمان کھانے میں پیسہ برباد کر رہا ہے، کورٹ کچہری میں پیسہ برباد کر رہا ہے، اور ہاسپٹلوں میں پیسہ برباد کر رہا ہے۔ ظاہر ہے بیماری بڑھ رہی ہے۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ شادی خانے کھولے ہیں، بڑے بڑے شادی خانے، اور یہ شادی حال انہوں نے، اور شادی پر خرچ کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کی طرف توجہ دی جائے، اس لیے کہ جب تک تعلیمی حالت ہماری نہیں سدھرے گی، معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس نہ دینی تعلیم ہے اور نہ دنیاوی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم کا معاملہ تو جانتے ہی ہیں، خیر کچھ نہ کچھ بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ مسجد چاہے اے سی کی ہو نہ ہو، مسجد میں کارپیٹ ہو نہ ہو، مسجد میں ماربل ہو یا نہ ہو، لیکن ہر بستی میں بہترین مکاتب کا انتظام ہونا چاہیے، ہر جگہ بہترین مکتب۔ میں مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، وہاں حفظ کا انتظام ہے اور وہاں علماء مفتی قاضی بننے کا انتظام ہے، لیکن مکتب کا انتظام، بہترین مکتب کا انتظام ہر گاؤں میں ہونا چاہیے، ہر مسجد میں ہونا چاہیے، لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ تو عزت علی بیگوچ نے پہلی بات یہ کہی کہ بھائی جس قوم پر، جس امت پر، جس کے نبی پر پہلا لفظ اقرا اترا، وہ قوم جاہل، وہ کیسی جہالت ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، شاید آپ سن رہے ہو، کسی کے سمجھ میں بات آ جائے، کوئی اس پر عمل کرے، کہ سچر کمیٹی رپورٹ کا تو نام سنا ہے نا؟ سچر کمیٹی رپورٹ میں یہ بات ہے، یاد رکھیں گے نا، اور اصلاح کے بھی یاد رکھیں گے۔ سچر کمیٹی رپورٹ میں یہ بات ہے کہ 1 لاکھ مسلمان بچہ نرسری اور پرائمری میں داخل ہوتا ہے تو ماسٹر ڈگری تک صرف 19 بچہ پہنچ پاتا ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1 لاکھ مسلمان بچہ پرائمری اسکول میں داخل ہو رہا ہے، نرسری میں داخل ہو رہا ہے، تو ماسٹر ڈگری تک کتنے پہنچتے ہیں؟ بولیے 19، صرف 19 کتنا پرسنٹ ہے وہ آپ نکال لیجئے گا، اس کا تو پرسنٹ بھی کیا نکلے گا پتا نہیں۔ 1 لاکھ میں ماسٹر ڈگری تک پہنچنے والا صرف 19، کوئی 2-4 کلاس پڑھتا ہے، کوئی 5-6 کلاس پڑھتا ہے، پھر کچھ آگے پڑھتا ہے، بیچ میں نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دلت کو آپ دیکھیے، اسی سچر کمیٹی رپورٹ میں ہے کہ دلت 1 لاکھ دلت بچہ نرسری پرائمری میں داخل ہوتا ہے تو ماسٹر ڈگری تک پہنچنے والا 317 بچہ ہوتا ہے۔ تو دلت جو ہے مسلمانوں سے کتنا گنا درجہ بہتر ہو گیا ہے نا؟ کافی۔ مسلمان 1 لاکھ میں 19 اور دلت 1 لاکھ میں 317۔ یہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت ہے کہ آج مسلمان دلتوں سے بھی بہت پیچھے ہے، SC ST سے بھی پیچھے ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم لازم ہے دلاؤ، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کے صاحبزادے ڈاکٹر تھے، آئے بہرحال ایک عالم سے انہوں نے کہا حضرت جنازے کی نماز پڑھا دی ہے انہوں نے۔ صاحبزادے رو رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ سب نے سمجھایا کہ بھئی سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، آپ کے والد کا بھی انتقال ہوا، وہ آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ تو ان عالم نے آگے بڑھ کے پوچھا، سمجھایا کہ بھئی آخر اتنا رو کیوں رہے ہو؟ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، آپ کے والد صاحب کا وقت آیا چلے گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں والد صاحب کے انتقال پہ نہیں رو رہا ہوں، جانا سب کو ہے، جانا ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ میں اس لیے رو رہا ہوں میرے والد کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، میرے والد نے مجھے اتنا پڑھایا کہ ڈاکٹر بنایا، PhD ڈاکٹر بنایا ہے، لیکن میرے والد نے جنازہ پڑھنا تک نہیں سکھایا ہے۔ آج والد کا جنازہ موجود ہے لیکن جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتا ہے نا؟ عبرت کی بات، ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہوا ہے آخر؟ اور مولانا نے فرمایا کہ ایک 22 سال کی نوجوان لڑکی ان کے گھر میں آئی، ان کے اہلیہ سے کہنے لگی کہ ذرا میری شادی ہونے والی ہے، ذرا مولانا سے پردے سے ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کچھ سوالات۔ ایک سوال یہ پوچھا، 22 سال عمر ہے، شادی ہونے والی ہے اور اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر کوئی جنوبی ہو جائے، اگر غسل ختم ہو جائے کس طرح غسل کرنا چاہیے۔ غسل کے فرائض ہے نا، وضو کے فرائض ہے نا، آپ سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں اپنی جگہ، لیکن غسل کے فرائض ہیں، اس کے بغیر غسل نہیں ہونا ہے۔ اب 22 سال کی لڑکی ہے اور یقینی طور پر کئی سال پہلے بالغ ہوئی ہے، ماہواری پیریڈ سے بھی گزری ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح آخر نہائے کہ غسل ہمارا ہو جائے۔ اب وہ مسئلہ پوچھنے آئی ہے، حالانکہ وہ لڑکی BA پڑھی ہوئی ہے۔ مولانا نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے؟ ماں باپ نے BA تک پڑھا دیا لیکن بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ غسل کی ضرورت ہو تو کس طرح غسل کرنا چاہیے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ وہ بھی قرآن کریم کی وہ آیت، سورہ احزاب کی آیت، یہ ہمارے بچے کل قیامت کے دن کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ، یہ ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہم کو کہا ڈاکٹر بن جاؤ، ہمیں ڈاکٹر بن کے دکھا دیا، کیا انجینئر بن جاؤ، انجینئر بن کے دکھا دیا۔ جو کام نے کر کے دکھایا، انہوں نے ہم کو قرآن نہیں سکھایا، انہوں نے ہم کو دین نہیں سکھایا۔ پھر آگے کیا کہیں گے ہمارے بچے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ اے اللہ، اگر ہم کو عذاب دے رہے تو ہمارے ماں باپ کو ہم سے دگنا عذاب دیجئے، چونکہ انہوں نے ہم کو دین نہیں سکھایا۔ اسی لیے اللہ نے اگر اولاد دیا ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لہذا ہم کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہر طرح کی قربانی دیجیے اولاد کے لیے اور اولاد کے تعلیم کے لیے، ورنہ تو پھر وہ لطیفہ میں نے سنایا ہوگا، حضرات نے سنا ہوگا۔ ایک بندہ تھا، وہ انگریزوں کے زمانے میں، اب وہ بندہ دیکھتا تھا انگریز اس زمانے میں گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اور اس زمانے کی گھوڑی کی سواری وہ آج کے مہنگے کار کی طرح بہت بڑی سواری ہوتی تھی۔ اب بیچارہ غریب آدمی، اس کے پاس پیسے نہیں، کہاں سے وہ پیسہ لائے اور گھوڑا خریدے؟ ذہن میں آیا اللہ سے مانگے تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کچھ بھی دے سکتا ہے۔
اس نے رات دن دعا مانگنا شروع کیا، اے اللہ گھوڑا دے دے، اللہ گھوڑا دے دے، اللہ گھوڑا دے دے۔ رات دن وہ یہی، جہاں جاتا یہی کہتا ہے، اللہ گھوڑا دے دے، یہی کہتا رہتا۔ کہتے ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، کسی انگریز کی گھوڑی نے بچہ دیا تھا، اس کو ایک آدمی چاہیے جو لے کے جائے شہر۔ اس نے دیکھا یہ آدمی پاگلوں کی طرح جا رہا ہے، بھئی حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت تشریف لے آئے ہیں، اب حضرت اچھا چلیے اس باقی کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا، اب حضرت کی باری ہے انشاءاللہ جلدی۔ تو اس انگریز نے کہا، بلایا کریم نے ایک تماچا مارا، کہا چل گھوڑی کے بچے کو اٹھا شہر پہنچا۔ تو یہ بیچارہ سوچا بڑی مصیبت کی بات ہے بھائی، انگریز سے اس زمانے میں کوئی پنگا نہیں لے سکتا تھا۔ اٹھایا اس بچے کو، کندھے پہ ڈالا، شہر کی طرف جا رہا ہے۔ تو پہلے کیا کہتا تھا، اے اللہ گھوڑا دے دے، گھوڑا دے دے۔ اب وہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے یقین ہے تو سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو سنتا تو ہے، میں نے کہا گھوڑا دے دے، گھوڑا دے دیا، لیکن تو سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے گھوڑا اس لیے مانگا تھا تاکہ میں اس پر سوار ہو سکوں، تو نے گھوڑا دیا تو ٹھیک، لیکن اس لیے تو میرے اوپر سوار ہو سکے۔ ایسے یہاں سمجھ لیجیے، اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی۔ اگر اولاد نیک اور صالح نہیں ہے، آپ کے لیے عذاب ہے، آپ کے لیے پریشانی ہے۔ اور پھر یہاں بھی ہے، ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، غذا کا اثر ہوتا ہے، آپ جس طرح تربیت کریں گے۔ ہم نے بچوں کو قرآن پڑھایا ہی نہیں، ہم نے بچوں کو تعلیم دلایا ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے بچے جیسے بنیں گے بنیں گے۔ بہرحال یہ مدرسہ حسینیہ صدیقیہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی نصیب فرمائے۔ بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ مدرسے کے ساتھ جڑیں، اپنے بچوں کو بھی یہاں بھیجیں، مالی اعتبار سے تعاون کریں، اور آپ یقین رکھیے کہ آپ جو کچھ تعاون کریں گے بلا شبہ آخرت میں آپ کو اس کا بہترین بدل ملے گا۔ قرآن شریف کی بات چل رہی ہے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن شریف ابھی بچوں نے ختم کیا ہے۔ تو قرآن شریف جب کبھی ختم کیا جائے دو کام ضرور کرنا چاہیے، اور قرآن پڑھنا چاہیے نا، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ بھئی جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے شیطان آ جاتے ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، کیوں؟ ٹی وی ہمارے یہاں، گانے بجانے ہمارے یہاں، قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہے۔ بھئی قرآن کا انتظام بناؤ، ایک پاؤ پارا پڑھو، آدھا پارا روزانہ پڑھو، ایک پارا پڑھو۔ ایک پارا پڑھو گے تو ایک مہینے میں ختم ہو جائے گا، آدھا پارا پڑھو گے تو 2 مہینے میں ختم ہوگا، پاؤ پارا روزانہ پڑھو گے تو 4 مہینے میں ختم ہوگا، کبھی تو ختم ہوگا نا بہرحال۔ اور تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا اس کی برکت بھی ہے۔ تو قرآن جب کبھی ختم ہو تو 2 کام کرنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ کہ اسی مجلس میں جہاں قرآن ختم ہوا وہیں سے پھر شروعات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروعات۔ قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن میں زندگی ختم کرنے کی چیز ہے۔ ہم نے قرآن ختم کر لیا نہیں، ختم ہوا پھر شروع کرو۔ قرآن میں ہماری زندگی ختم ہو جائے، یہ زندگی کامیاب ہے۔ یہ نہیں ہم نے قرآن ختم پڑھ لیا اٹھا کے رکھ دیا، نہیں۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ قرآن جب کبھی ختم ہو اس مجلس میں اہتمام کے ساتھ دعا کرو۔ اس لیے ختم قرآن کی مجلس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں ختم قرآن کہیے، تکمیل قرآن کہیے، دستار بندی کا جلسہ کہیے، 9 بچے بتایا کہ بہرحال ان کی دستار بندی ہونے والی ہے، تو اس مجلس میں دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو اسی کام کے لیے متعین کر رکھا تھا کہ مدینے میں مسجد نبوی میں کہیں بھی کسی کا قرآن ختم ہونے والا ہو فوراً مجھے اطلاع کرو۔ ایک آدمی کو اسی کام کے لیے متعین کر رکھا ہے۔ بھئی مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ ہیں جو پابندی سے قرآن پڑھ رہے ہیں، جب کسی کا قرآن ختم ہونے والا ہو اطلاع کرو۔ کیوں؟ حضرت خود جاتے اس مجلس میں اور جا کر کے بہرحال حضرت دعا کرتے اہتمام کے ساتھ، تو ختم قرآن کی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ حضرات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ کے سننے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مراحل میں معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں حضرت کے معذرت کے ساتھ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
معزز اور محترم علماء کرام، سامعین و سامعین